اس والی اور اس سے پچھلی کچھ ویڈیوز میں ہم آپ کو بینکاری طریقوں کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج اپنا سبق جاری رکھیں، میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا مقصد قطعی کسی بھی طریقے کو غلط یا صحیح ثابت کرنا نہیں ہے، ہم تو بس آپ کو بینکاری کی تفصیلات پڑھا رہے ہیں۔ اصل میں آسان لفظوں میں کہوں تو ہمارے پیسے بھی تو آخر انہی بینکوں میں ہوتے ہیں نا۔ چلے تو آگے بڑھیں۔ پی اماں کے ہاتھ سے چھلکتی چائے اور پوری رات سے جاگے منّے کی نیند خراب کرنے کا ساجد بھائی کو کرارا جواب ملتا، صرف اگر ان کے ہونق چہرے پہ سب کو اجتماعی ترس نہ آ گیا ہوتا۔ صبح کے اخبار کی شہ سرخی چھپی تھی کہ نیلے پیلے بینک پہ غبن کا الزام، صارفین کا پیسہ ادھر سے ادھر لگا کر بینک نے جھونکی سب کی آنکھوں میں دھول۔ بس پھر کیا تھا، ساجد بھائی دوڑے بینک کی طرف جہاں پہلے سے گاہکوں کا جم غفیر تھا اور سبھی اپنے اپنے پیسے واپس مانگ رہے تھے، مگر بیچارہ بینک ایک خبر کے پیچھے مارا گیا، کیونکہ وہ تو سارا پیسہ ادھار دے چکا تھا، ان کو کیا دیتا۔ ان کی دیکھا دیکھی واجد، ماجد، عابد، راحت، سید، غضنفر، خولا سبھی نے بینک کا رخ کیا اور دل پکڑ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے، کیونکہ یہ تو سارے ہی بینک فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ چل رہے تھے، اور یہ تو فریکشنل ریزرو بینکنگ کی برائی ہے ہی کہ پیسہ نہیں ہوتا بینک کے پاس۔ لیکن بس ذرا ایک منٹ کو سوچئے کہ کسی ملک میں واقعی ایسا ہو جائے تو اس کا ہوگا کیا؟ ارے 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 لوگ کیا کہیں گے؟ بس صرف اسی لیے یہ نوبت یہاں تک نہ آئے، بینکوں کے ابو عرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ضمانت لیتے ہیں بینکوں کی کہ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہوا تو وہ پیسہ دے کر جھگڑے کو ختم کروا دیں گے۔ چلو بھائی، جان میں جان آئی۔ جی وہ تو آئی، مگر چند دوسری برائیاں ساتھ لے آئی، جیسے کہ بری ترغیبات۔ اب جب کہ ساجد بھائی جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ چاہے جو بھی ہو محفوظ ہے، تو بس اب وہ بینکوں کو اس لیے نہیں چنیں گے کہ بینک کام کیسا کر رہا ہے، ان کو تو بس اس کی نیلی نیلی دیواریں، ٹھنڈا ٹھنڈا اے سی اور جگمگاتا سنہری کارڈ ہی کافی ہوگا اپنا پیسہ حوالے کرنے کے لیے۔ اور ساجد، ماجد، واجد تو ادھر بیٹھے ہیں سکون میں، اور ادھر بینکوں نے پورے ملک میں پیسہ قابو کر رکھا ہے۔ یہ بری بات نہیں ہے میرے پیسے، مگر بس کبھی کبھی مسائل کھڑے کر سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک ملک میں معیشت کا زوال آنے لگتا ہے۔ اب ایسے میں سب کو پیسہ چاہیے اور کمانے کے مواقع ہیں نہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں اسٹیٹ بینک ادھار دینا شروع کرتا ہے تاکہ معیشت میں پیسہ آئے تو وہ تھوڑی مستحکم ہو سکے، جبکہ اس طرح کے بینکوں کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ معیشت کے زوال سے ڈر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر اب ادھار دیا تو پیسے ڈوب جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے تو پیسے لوٹانے کی استطاعت ہے نہیں۔ تو الٹا ایسے وقت میں جب معیشت میں زیادہ پیسہ ہونا ضروری ہے، ان بینکوں کی وجہ سے وہ پیسہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے معیشت کے عروج پہ، جہاں اسٹیٹ بینک یعنی ابو چاہیں گے کہ بینک سے نکلا ہوا پیسہ، جو کہ مدد کی صورت میں ملکی خزانے سے نکالا جاتا ہے، وہ معیشت میں کم سے کم استعمال ہو اور معیشت اپنے عروج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیا پیسہ کمائے۔ مگر یہ والے بینک ایسے حالات کو فائدہ مند جانتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ ادھار کی صورت میں معیشت میں ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی مسائل سنگین ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا یہ باتیں ساجد بھائی کو بھی سمجھا آئیں تاکہ وہ بات بے بات پریشان نہ ہوا کریں۔ تب تک میں آپ سے ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔